السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز اور ہمارے پروگرام آج کی بات ٹوڈے نیوز کے ساتھ میں مہمان ہیں اشفاق احمد، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آپ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے حال ہی میں دوست محمد مزاری جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب ہیں ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ پرنسپل سیٹ پر اسلام آباد میں دائر کی ہے، تو اس حوالے سے ہم ان کے ساتھ کچھ معلومات افزا گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، جی شکر اللہ کا۔ اشفاق صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ توہین عدالت یا کنٹمپٹ آف کورٹ آپ نے کیوں دائر کی اور اس کو کیا دائر کرنے کا آپ کے پاس اختیار تھا؟ جی یہ ایک بڑا اہم کوشچن ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کیوں دائر کی گئی۔ کنٹمپٹ آف کورٹ اس لیے دائر کی گئی کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے جو پورے پاکستان میں، جی پورے پاکستان میں پہلی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے اپنی نوعیت کی، جو کہ ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ کے اندر آنریبل سپریم کورٹ کے ریفرنس کو یوز کیا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ ٹو فالو دا آرڈرز آف دا آنریبل سپریم کورٹ ڈیٹڈ 17/5/2022، جبکہ اس آرڈر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس رولنگ کے حوالے سے وہ کر سکتا تھا اسے استعمال۔ اس نے جب یہ آرڈر لکھا اور یہ رولنگ پاس کی تو یہ اس کا ایک کنٹمپچوس ایکٹ تھا۔ اس لیے چونکہ یہ پہلے کسی ڈپٹی اسپیکر نے ایسی جسارت نہیں کی، کسی نے ایسی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ذکر کرے اپنی رولنگ کے اندر یا کسی آرڈر کو فالو کرنے کا حوالہ دے۔ جب اس میں یہ حوالہ دیا گیا، اس وجہ سے ہم نے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ فائل کیا۔ تو یہ لگ نہیں رہا کہ آپ نے یہ جو الیکشن تھے وزیر اعلیٰ کے جس میں پرویز الہی اور حمزہ کا الیکشن تھا، جب انہوں نے یہ رولنگ پاس کی، یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ تھوڑا سا آپ نے لیٹ دائر کی ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی اس کو تھوڑا سا لیٹ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے، کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ نے 22 کو جب یہ الیکشن ہوا اس کے فوراً بعد جب اس الیکشن کو چیلنج کیا گیا، اس رولنگ کو چیلنج ہائی کورٹ لاہور میں، ہائی کورٹ میں نہیں، سپریم کورٹ لاہور بینچ میں چیلنج کیا گیا، تو اس وقت آنریبل سپریم کورٹ کا جو لاہور کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا اس میں آنریبل چیف جسٹس اور دوسرے بینچ کے ممبران نے اس پہ بڑی تفصیل سے ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں گفتگو کی کہ اس نے یہ کہاں سے اخذ کیا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے ایسا کوئی آرڈر پاس کیا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایسا پاس ہی نہیں کیا؟ نہیں، سپریم کورٹ نے ایسا کوئی آرڈر پاس نہیں کیا تھا۔ اس نے جو پیراگراف نمبر 3 کا ریفرنس دیا ڈپٹی اسپیکر نے، اس پیراگراف نمبر 3 میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو آنریبل سپریم کورٹ خود اسے بلا رہی تھی کہ آپ بلائیں انہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، یہ آ کے ہمیں ایکسپلین کریں، ہمیں بتائیں کہ کہاں سے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ ہم نے انہیں کوئی ایسی ڈائریکشن دی ہے یا انہوں نے کسی سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ رولنگ پاس کی ہے۔ اس وجہ سے یہ امپریشن آیا کہ یہ آنریبل سپریم کورٹ اس ایشو کو، اس کنٹمپچوس ایکٹ کو اپنے اس آرڈر کے اندر ریڈریس کرے گی۔ اس لیے ہم اس آرڈر کا ویٹ کرتے رہے کہ آنریبل سپریم کورٹ جب اس رولنگ کے بارے میں کوئی اپنے آرڈر کرے گی، اپنی اوپینین جب سامنے آئے گی، اس وقت اس ایشو کو بھی ریڈریس کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اس ایشو میں کافی سارا کورٹ کے اوپر برڈن تھا، آپ کو پتا ہے مختلف جماعتوں نے کورٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ سٹریس دیا ہوا تھا، اور بہت ساری مختلف جماعتیں جو تھیں وہ کورٹ کو بلیک میل بھی کر رہی تھی۔ اپوزیشن جماعتیں یا ملک کی جو حکمران جماعت ہے وہ بھی، اور ان کے ساتھ ملے ہوئے سارے لوگ سپریم کورٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے بھی شاید سپریم کورٹ نے اس ایشو کو ریڈریس نہیں کر سکی اور انہوں نے رولنگ کو سیٹ اسائڈ کیا، انلیگل ان لافل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ جب آنریبل سپریم کورٹ نے اس رولنگ کو انلیگل ان لافل ڈکلیئر کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس رولنگ کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، اور اس ریزننگ پہ کام نہیں ہوا، اس ریزننگ پہ کوئی آرڈر نہیں آیا، اس ریزننگ پہ کوئی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ویو نہیں دیا کہ اس نے جو آنریبل سپریم کورٹ کا نام یوز کیا ڈپٹی اسپیکر نے، اس کے بارے میں کوئی آرڈر نہیں آیا۔ اس وجہ سے میں نے بعد میں کنٹمپٹ فائل کی ہے کہ یہ ایک کنٹمپچوس ایکٹ تھا اس کا، کہ اگر اس نے رولنگ پاس کرنی تھی، یہ 63A کو ڈیفائن جیسے مرضی کرتا ہے۔ یہ ڈپٹی اسپیکر
جیسے مرضی اسے ڈیفائن کرتے ہیں، یہ اس کو پارٹی ایڈ سمجھتے، یہ اسے پارلیمنٹری پارٹی سمجھتے، جو مرضی سمجھتے، بٹ ان کی رولنگ کے اندر آنریبل سپریم کورٹ کی ڈیٹ کے آرڈر کو فالو کرنے کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، جو انہوں نے یہ اپنی رولنگ کو بیک اپ دیا ہے آنریبل سپریم کورٹ کا، اور انہوں نے جنرل پبلک کو ایک امپریشن دیا ہے کہ یہ رولنگ انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے دی ہے. یہ امپریشن ایک کنٹمپچوس ایکٹ ہے، اور اگر اس پہ کوئی کنٹمپٹ فائل نہ کی جاتی اور آنریبل سپریم کورٹ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتی تو یہ تو پھر ہم ایک پنڈورا باکس کھول دیں گے لوگوں کے لیے. ایوری تھرڈ پرسن جو ہے وہ کسی نہ کسی کورٹ کے آرڈرز کا حوالہ دے کے کوئی آرڈر پاس کر دیا کرے گا، آرڈر تو سیٹسفائڈ ہو جائے گا، لیکن اس کورٹ کی پریسٹیج، اس انسٹیٹیوشن کی پریسٹیج، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ بات اشفاق صاحب، میں آپ کی اس بات سے یہ سمجھاؤں کہ دوست محمد مزاری صاحب نے سپریم کورٹ کے جس آرڈر پر اپنی رولنگ کو منحصر کیا ہے، جس پہ انہوں نے اس پہ بیس کیا ہے، تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے وہ آرڈر کو دیے ہی نہیں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ میں ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا تھا جس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے یہ رولنگ پاس کی ہے. جی ناظرین، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ دوست محمد مزاری نے ایک ایسی ججمنٹ یا ایک ایسی سپریم کورٹ کی رولنگ پر اپنے رولنگ کو بیس کیا جس کا وجود ہی نہیں ہے، اور اس کو بالکل مس انٹرپریٹ کیا. یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر بیٹھ کر اور لائیو جو کوریج چل رہی ہے، پورے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تو وہ ایک بالکل اس کو یعنی بیوقوف بنا رہے ہیں. یہی بنتا ہے نا سر؟ جی، پورے قوم کو جی، انہوں نے ایکچولی جنرل پبلک کے اوپر یہ امپریشن دیا ہے کہ انہوں نے جو رولنگ پاس کی ہے، انہوں نے وہ رولنگ آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے پاس کی ہے. انہوں نے یہ بیک اپ لینے کی کوشش کی ہے کہ جب میں آنریبل سپریم کورٹ کا ذکر کروں گا تو نو باڈی ول چیلنج دس رولنگ. اب رولنگ تو چیلنج ہوگی، رولنگ سیٹسفائڈ بھی ہوگی، لیکن ان کا یہ جو کنٹمپچوس ایکٹ ہے کہ انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ کو ایک انسٹیٹیوشن کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، اس پہ کوئی ایکشن لینے کے لیے، اس پہ کوئی اس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے یہ کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی گئی ہے. اشفاق صاحب، آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ دائر کر دی سپریم کورٹ میں، اس وقت اسٹیٹس کیا ہے؟ نوٹس ہو گئے، کیا ہوا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کنٹمپٹ آف کورٹ دائر کی گئی ہے، اے او آر کی طرف سے نوٹسز سب کر دیے گئے ہیں ڈپٹی اسپیکر کو. اب اس کنٹمپٹ آف کورٹ کو فکس کیا جائے گا آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے. جس دن فکس ہوگی اس دن اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور آنریبل سپریم کورٹ اس میں ڈپٹی اسپیکر سے پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کی رولنگ تو سیٹسفائڈ ہم نے کر دی ہے، کیونکہ وہ اگینسٹ دا لا تھی، اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن تھی، اگینسٹ دا 163A پروویژنز آف لا تھی، لیکن آپ نے یہ جو اپنی رولنگ کے اندر ذکر کیا ہے کہ میں نے فالو کیا ہے آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کو جو 17/5/2022 کو پاس کیا گیا، اس کا ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن تھی. اور اس کے پاس کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ڈپٹی اسپیکر کے پاس کہ وہ آنریبل سپریم کورٹ کو کنوینس کر سکے. لہذا اس میں اس کو پنشمنٹ بھی ہوگی، اور آنریبل سپریم کورٹ اس کو ایک سبق آموز بنائے گی اس چیز کو، کیونکہ کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے. اگر اس کا جو ایز اے کنٹمپٹر یا وہ توہین وہ ثابت ہو جاتا ہے، یا وہ توہین عدالت ثابت ہو جاتی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ قانون کی نظر میں جو ہے نا وہ اس کی کیا سزا ہے؟ کیا ممکنہ طور پر اس کی سزا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے دوست محمد مزاری کو؟ دیکھیں، کنٹمپٹ آف کورٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کنٹمنر اور کورٹ کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کنٹمنر نے کنٹمپٹ کی ہے، یہ کورٹ کی صلاحیت آپ نے؟ یس، یہ اٹ از دا ڈسکریشن آف دا کورٹ. کورٹ نے اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے اسے سزا بھی دے سکتی ہے، اسے وارننگ بھی دے سکتی ہے، اگر وہ اپالوجی کر لیں تو انہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ کورٹ نے کرنا ہے اور اس پہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ ٹریڈیشن نہ شروع ہو جائے، یہ ٹرینڈ نہ شروع ہو جائے کہ لوگ کورٹس کو بیسس بنا کے انلیگل انلافل ایکٹس کرتے رہیں. اشفاق صاحب، آپ بنیادی طور پہ قانون دان ہیں، سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، تو یہ سوال تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پولیٹیکل ہے، آپ سے شاید پوچھنا بنتا نہیں، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا ہے اور جو دوست محمد مزاری صاحب نے کیا ہے، اور اگر اس میں کورٹ کی طرف سے ثابت ہو جاتا ہے، آپ اپنا کیس ون کر جاتے ہیں اور کنٹمپٹ آف کورٹ ثابت ہو جاتی ہے دوست محمد مزاری کے خلاف اور اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے،
آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا نقصان کس پارٹی کو یا کس فریق کو نقصان ہوگا؟ یہ پاکستان کے جیسے حالات آتے ہیں، نقصان کس کا ہے اس میں؟ آپ دیکھیں نقصان تو کنٹمپٹر کو ہوگا جس نے کنٹمپٹ کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کنٹمپٹ پہ انیشیٹ کرنا، اس کنٹمپٹ پہ کسی کی سرزنش کرنا، اس کنٹمپٹ پہ کسی کو سزا دینا یا کسی کو معاف کرنا، یہ ساری ڈسکریشن ہے آنریبل کورٹ کی. میرا کام تھا بینگ اے انفارمر، میں کورٹ کو یہ انفارم کرتا کہ آپ نے یہ ایشو تو ریڈریس کر لیا ہے، لیکن یہ ایشو جو کنٹمپٹ آف کورٹ کا یہ ریڈریس نہیں ہوا، اس پہ نوٹسز جاری کر کے تو اس کو سن کے اس کو بھی ریڈریس کریں، تاکہ کوئی آئندہ کنٹمپٹ آف کورٹ اس طرح سے نہ کرے کہ سپریم کورٹ جو سب سے بڑی کورٹ ہے، جو سب سے بڑا کورٹ ہے، جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے جوڈیشری کا، اس کے کسی آرڈر کو یا اس کو ملائن کرنے کے لیے، یہ دیکھیں نا دونوں پی ڈی ایم اور حکمران جماعت اور مختلف پارٹیز یہی کہہ رہی ہیں جی کہ اسی کورٹ نے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے اور اب اسی کورٹ جو قومی اسمبلی میں جو بات، جی اسی کورٹ نے قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ کیا اور اسی کورٹ نے صوبائی اسمبلی میں یہ فیصلہ کر دیا، الٹ فیصلہ کر دیا. یہ ساری جو ڈسکشنز میڈیا پہ ہو رہی ہیں، یہ ساری جو ڈسکشنز ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موصوف نے، ڈپٹی اسپیکر نے اپنے آرڈر کو بیس ہی آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کیا ہے. انہوں نے امپریشن یہ دیا ہے کہ میں آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کر رہا ہوں. آنریبل سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی میں چونکہ یہ ووٹس مسترد کر دیے تھے، اس لیے میں مسترد کر رہا ہوں. وہاں اور یہاں کی سچویشن ڈفرینٹلی. ہی واز ناٹ اے لا گریجویٹ، بلکہ وہ تو کہتا ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے وکیل کو بھی انگیج کیا تھا، میں نے اپنے وکیل کو پڑھایا تھا، میں نے اپنے وکیل سے صلاح مشورہ کیا تھا، اس کے بعد میں نے یہ رولنگ دی ہے. دین اٹ مینس کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے یہ رولنگ دی ہے. پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، لیکن جب ان کا انٹرویو آیا 92 نیوز پہ، اس انٹرویو کے بعد یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ ڈیلیبریشن کی ہے اس کے اوپر. انہوں نے تو سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ یہ سارا کچھ آنریبل سپریم کورٹ کے اوپر ڈال دیا جائے تاکہ ہمیں کوئی پوچھ ہی نہ سکے. سیاسی نقصان کس کو ہونے جا رہا ہے اگر یہ کنٹمپٹر پروو ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی سیاسی میں تو سر پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال جو ہے نا وہ شاید آپ سے بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ قانون دان ہیں. آپ سے میں اس کے جو قانونی پہلوؤں پہ آپ ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی اور کر رہے ہیں، تو اس کا سیاسی آپ یہ بھی تو ظاہر تھوڑا آپ نظر رکھتے ہوں گے سیاسی معاملات جو ملکی ہے، تو سیاسی طور پہ کس کو نقصان ہوگا اگر یہ کنٹمپٹ ان کے خلاف ثابت ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کیس ون کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں ون نہیں کرتا کسی صورت میں بھی. یہ معاملہ کنٹمپٹر کا اور کورٹ کا ہے. یہ آنریبل کورٹ نے دیکھنا ہے کہ جس نے کنٹمپٹ کی ہے اس کو کیسے باز رکھنا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی کنٹمپٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، اس لیے کورٹ نے کوئی ایسا اقدام کرنا ہے، سزا دینی ہے، معاف کرنا ہے، سرزنش کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے کورٹ نے، کورٹ اور کنٹمپٹر کے درمیان ہے. یہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں کبھی کوئی پولیٹیکل فگر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی اور شخص، کوئی عام شہری آنریبل کورٹ کو اس طرح سے مس یوز نہیں کر سکے گا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اشفاق احمد کھرر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محل گفتگو تھے، اور انہوں نے ایک انیشیٹو لیا کہ سپریم کورٹ میں دوست محمد مزاری جو ڈپٹی اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے یا تھے، ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ دائر کی، اور جس میں نوٹس ہیں اور اس کے قانونی پہلوؤں پر ہمارے ساتھ محل گفتگو تھے، بہت زبردست ہمارے ساتھ باتیں کی. تو ناظرین، اس طرح کی معلومات وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. میں آخر میں اشفاق کھرر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں آپ نے قیمتی وقت دیا، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ٹوڈے نیوز.